یہ $3 بلین کی انسٹالمنٹ بھی انہی کی کابینہ اور انہی کے آنی جانیہ میں خرچ ہو جائے گی۔ عوام تو صرف مہنگائی کی چکی میں پستی رہے گی اور پس رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں کے اس تھوڑے سے ایفرٹس اور سپورٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ جی میری طرف سے تمام سامعین، دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی اور آپ نے قربانی کا فریضہ انجام دیا۔ اس موقع پر، اس مہنگائی کے دور میں ان کا ضرور خیال رکھیے گا جنہوں نے قربانیاں نہیں کیں۔ جی ہاں میرے پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں نے تو قربانی کا فریضہ بخوبی انجام دیا، لیکن اب یہ گورنمنٹ جو آپ کی قربانیاں کرنے جا رہی ہے، جی ہاں، جو IMF نے $3 بلین کی انسٹالمنٹ اپروو کی ہے، وہ بھی ایک ساتھ نہیں ملے گی، انسٹالمنٹ میں ملے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کو زیادہ مالیاتی ڈسپلن اس دفعہ دکھانا ہوگا، لیکن میں یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ IMF کو پاکستان پر یقین آ گیا۔ ان چال بازوں نے کیا وعدے کیے اور کیا لارے لپے دیے IMF کو، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ IMF کی جانب سے پاکستان سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے پر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے حال ہی میں کئی اقدامات کیے ہیں۔ حالیہ بجٹ میں آمدن بڑھانے اور معاشی استحکام کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں پرائمری سرپلس بجٹ کا 0.4% کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اعلامیے میں IMF نے کہا ہے کہ نئے بجٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ بجٹ میں نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ BISP کے ذریعے سماجی تحفظ کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے ٹیکس چھوٹ اور غیر بجٹ شدہ اخراجات کے پریشر پر مزاحمت کی ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے درآمدات پر پابندی ہٹا دی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ڈالر کا مارکیٹ ریٹ مقرر کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکومت جنیوا کانفرنس سے فنڈنگ کی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جی ہاں ناظرین، IMF نے پاکستان کے ساتھ یہ جو اسٹاف لیول کا معاہدہ کیا ہے، IMF نے کہا ہے کہ بیرونی ممالک سے مزید فنڈز کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ توانائی کے شعبے میں بروقت سالانہ ری سروسنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ قرض پروگرام کی کامیابی کے لیے مکمل اور بروقت عمل درآمد ضروری ہے۔ معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم کرے گا۔ معاہدے سے سماجی شعبے کے لیے فنڈز کی فراہمی بہتر ہوگی۔ معاہدے کے مطابق پاکستان ٹیکسز کی آمدن بڑھائے گا۔ ٹیکس کی آمدن بڑھنے سے عوام کی ترقی کے لیے فنڈنگ بڑھ سکے گی۔ معاہدہ پاکستان میں مالی نظم و ضبط کا باعث بنے گا۔ IMF نے کہا ہے کہ معاہدے سے توانائی کی اصلاحات یقینی بنائی جائیں گی۔ ڈالر ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے حساب سے مقرر کیا جائے گا۔ معاہدے سے پاکستان کو بیرون ممالک اور مالیاتی اداروں سے فائنینسنگ دستیاب ہو سکے گی۔ موجودہ معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے پالیسیوں پر سختی سے عمل درآمد ضروری ہے۔ جی ہاں، وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ IMF معاہدے سے معاشی استحکام حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ IMF نے مزید کہا ہے کہ پاکستان مالیاتی ڈسپلن کو یقینی بنائے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی جائیں، نئے پروگرامز پرانے پروگرامز کے ختم ہونے کے بعد شروع کیے جائیں۔ اسٹاف لیول معاہدے پر IMF کا بورڈ جولائی میں غور کرے گا۔ پاکستان کی معیشت گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب سے دباؤ کا شکار ہے۔ IMF کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس یوکرین جنگ سے بھی اجناس کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ان عوامل اور کچھ غلط پالیسیوں کے باعث فوریکس مارکیٹ دباؤ کا شکار ہوئی، معاشی ترقی متاثر ہوئی، مہنگائی بڑھی، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے۔ پاکستان کا موجودہ بحران حل کرنے کے لیے سختی سے پالیسی اقدامات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ پاکستان کو زیادہ مالیاتی ڈسپلن دکھانا ہوگا۔ مارکیٹ کے مطابق ایکسچینج ریٹ نافذ کیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے وہ سخت مطالبات جو IMF نے انسٹالمنٹ ریلیز کرنے سے پہلے اپنے منوائے، لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ جو $3 بلین کی انسٹالمنٹ ریلیز کروا رہے ہیں، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، یہ $3 بلین کی انسٹالمنٹ بھی انہی کی کابینہ اور انہی کے آنی جانیہ میں خرچ ہو جائے گی۔ عوام تو صرف مہنگائی کی چکی میں پستی رہے گی اور پس رہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔